بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبیوں کو اس وقت کے مطابق بھیجا ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کا اس پر یقین ہے کہ وہ سب کے سب نبی برحق تھے اور ہم سب ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور ہم کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. البتہ اللہ رب العزت نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے عطا فرمائی ہے، ورنہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، ہر ایک اللہ کے نبی ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے ہم کسی کو الگ الگ تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ سب برحق ہیں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو نبی اس دنیا میں تشریف فرما تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے اور خود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں نے الگ الگ عقیدے ان کے بارے میں انہوں نے گڑھ لی ہیں. چند باتیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کو جاننا اور اس پر یقین کرنا، اس کو ماننا ہم سب کا فریضہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. نہ حضرت آدم علیہ السلام کو کے کوئی ماں باپ تھے نہ کوئی ماں تھے، یعنی ان کی پیدائش میں کوئی مرد یا کوئی عورت شریک نہیں تھی. اللہ نے اپنے قدرت سے بغیر ماں باپ کے ان کو پیدا کیا. پھر حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جملہ شریک ہیں، کوئی عورت اس کے اندر شریک نہیں ہے. اللہ نے ان کی پسلی سے ان کو پیدا کیا. اور یہ ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے کہ کسی کے مرد اور کسی کے عورت کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارے تمام بچوں کو یہ عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کرانا چاہیے، خصوصاً ان بچوں کے ذہنوں کے اندر جو بچے ہمارے کرسمس اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو کرسچن اسکولوں میں جاتے ہیں. وہاں کی تعلیمات کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کی تعلیمات کے بارے میں ہم کو پتہ چلے، ہم کو محسوس ہوگا کہ چپکے چپکے سے ہمارے بچوں کے ایمان کو چوس رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں ہلکی ہلکی باتوں سے، ہلکی ہلکی چیزوں سے. تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے. ان کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کی جو نانی تھی، جو عمران کی بیوی تھی، ان کا نام بعض روایتوں میں حنا آتا ہے، بعض جگہوں پر انا آتا ہے. بہرحال انہوں نے نظر یہ مانی تھی کہ اگر مجھے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، مجھے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو ان کو اتفاق سے مریم پیدا ہوئی، عورت یعنی لڑکی پیدا ہوئی. وہ جانتی تھی کہ جیسے لڑکا کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے یعنی عمران کی بیوی نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس میں وقف کر دیا. بیت المقدس میں وہ رہیں، جو دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ دودھ پلانے کی مدت ہونے کے بعد ان کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا. وہاں پر ایک کمرہ تھا جس کو محراب کہا جاتا تھا. محراب کے اندر وہ عبادت کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی کا انتظام تھا. یہ بھی مریم علیہ السلام کے لیے خصوصی اللہ کی طرف سے کرامت تھی. اچھے اچھے میوے آیا کرتے تھے. ایسے میوے جس موسم میں اس کو ملنا چاہیے تھا دوسرے موسم کے میوے بھی اس وقت موجود ہوتے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے. اللہ رب العزت نے مریم کی کفالت کے لیے، مریم کی پرورش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو ذمہ داری عطا فرمائی تھی. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت مریم جوان ہوئی تھیں تو وہ اپنی کمرے سے نکل کر ایک جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں. جنگل میں جب جاتی ہیں تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں، یعنی ایک انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک اکیلا مرد ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں بڑی پاک باز ہوں، میں بڑی نیک ہوں، برائے کرم میرے قریب مت آنا. یعنی عزت کا اس کو خوف ہو گیا. تو انہوں نے اس کو دلاسا دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. بشارت یہ ہے کہ آپ کو بچہ پیدا ہوگا، آپ کو لڑکا پیدا ہوگا. وہ تعجب کرنے لگی کہ دنیا کے طریقے کے اعتبار سے کسی مرد کا چھونا ضروری ہے عورت کے لیے، لیکن وہ کہتی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. انسان کے ملنے کی بات تو دور ہے، انسان چھوا تک نہیں ہے تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کن کے ذریعے سے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے سے پیدا کرے گا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک روح پھونکی، روح پھونکتے ہی وہ حاملہ ہو گئی. روایت میں آتا ہے کہ 2-3 دن کے اندر وہ حمل بڑا ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا. جیسے بچہ پیدا ہو گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ بھی بڑی پاکیزہ اور عفیف اور پاک دامن، ان کے والد بھی بڑے پاک دامن، اور حضرت مریم سے بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا. لیکن وہ خود ڈر گئیں کہ اب میں لوگوں کے پاس اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے نعوذ باللہ دانیہ کہیں گے جیسے کہ یہودیوں نے کہا، اور مجھے بدکار کہیں گے اور مجھے دھتکاریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوگا اور آپ سے جب لوگ پوچھیں گے تو آپ خاموش رہنا. جو بچہ بالکل مہد میں ہے یعنی گہوارے میں ہے یا ماں کی گود میں ہے وہی بچہ گفتگو کرے گا، وہی بچہ بات کرے گا. تم کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو روزہ رکھنا ہوگا. جب وہاں سے وہ آئیں اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ یہ کھجور کے باغ ہے، کھجور کے درخت کو ذرا ہلانا اور ہلاتے کھجور گریں گی، آپ اس کو کھانا. وہ کھا پی کر وہاں سے وہ نکل آئے. نکل آنے کے بعد لوگوں نے ان پر تانا کسنا شروع کیا، کیا کیسے عورت ہو تم، بدکار عورت ہو، بچے کو ساتھ میں لے کر آئی ہو، فلانی ہو. وہ اپنی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اس نے کہا اگر میرے بارے پوچھنا ہے تو اس چھوٹے بچے سے پوچھو. کتنا چھوٹا بچہ، 3 دن کا چھوٹا بچہ یا 7 دن کا چھوٹا بچہ، وہ اپنے گہوارے میں اپنی ماں کی گود میں گفتگو کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہاں سے ان کی شروعات ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے سے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی روح کو پھونک کر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں پیش کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے. اس کے بعد یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو 25 دسمبر کا دن قرار دیا. 25 دسمبر کا دن قرار دیا ہے. حالانکہ کہیں پر بھی بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی. حالانکہ موسم کے لحاظ سے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ موسم ایسا تھا کہ ان کے بارے میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام رات کو پیدا ہوئے تھے اور جب رات میں ان کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو ایک چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر رات میں چرا رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دسمبر کا مہینہ ہوتا تو وہاں پر اتنی سردی ہوتی
کہ رات کے وقت کسی کو باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ گرمی کا موسم تھا, وہ دسمبر کا مہینہ نہیں تھا. یہی عیسائیوں نے اس تاریخ کو اتنا کر لیا اور اتنا فیمس کیا, اتنا مشہور کیا کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا, حالانکہ نہ ان کے پاس کی دلیل موجود ہے, نہ کوئی قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے, نہ حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. کوئی 25 دسمبر کی تاریخ موجود نہیں ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے, عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا تصور کیا, اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی اور پھونک دیا تھا, جس کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی. اب عیسائیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ کہا. ابن اللہ کہنا یہ شرک ہے. ابن اللہ کہنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. اگر خدا نے خواستہ کہیں پر ایسے اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی بیٹی ہے, نہ کوئی بیٹا ہے. اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا تھا, فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو, یعنی اللہ کا بیٹا اس کی نسبت کرتے ہو کہ قریب ہے, کیا آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے. اتنا غصہ اللہ رب العزت کو آیا ہے. جلالی کیفیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کو اتارا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور نہ اللہ کے بیٹے کوئی ہو سکتے ہیں. اللہ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے, قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد, وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے, وہ پیدا نہیں ہوا ہے. ولم یولد, اور نہ پیدا کیا گیا ہے. نہ وہ پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کیا گیا ہے, یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. تو معلوم یہ ہوا عیسائیوں نے جو اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے روح ہیں, اس کا کلیمہ ہے جس کو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نے لقاء کیا تھا. یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور عقیدہ ان کا یہ ہے, جیسے آپ کہیں پر بھی کنیسوں میں جائیں گے, یعنی گرجا گھر میں جائیں گے, تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ یہ ایک انسان کی جو شکل ہے بالکل اس کو ہاتھوں میں اور پیروں میں میخ مار دیے گئے ہیں اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے. اصل میں کچھ واقعہ ہوا تھا, اس کی تفصیل میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, مختصر میں یاد کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے غلطی کی, چاہے اس نے چوری کی ہوگی یا ڈاکہ ڈالا ہوگا یا بدکاری کی ہوگی, اس کو سزا دینے کے لیے لے کر گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمان میں اٹھا لیا. اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا. اب ان کے مشابہ کوئی ایک شخص تھا, ان کو لوگوں نے جا کر سولی پر چڑھا دیا اور لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا, نہ ان کو قتل کر دیا گیا, بلکہ اللہ نے اپنے قدرت سے آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے اور وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت آخری وقت میں وہ ضرور تشریف لائیں گے. اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک تو ان کی نشانی پوری ہو گئی تھی کہ وہ گہوارے میں وہ بات کریں گے, وہ تو پوری ہو چکی ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچیں گے. اور اب یہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے, جبکہ 33 سال کی عمر تھی ان کی, بالکل جوانی کی, اللہ نے ان کو آسمان اٹھا لیا ہے. تو جب وہ دوبارہ آئیں گے اور تقریباً 40 سال کا جو عرصہ ہوگا وہ گزاریں گے اور اس اعتبار سے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے, اپنا بیٹا بنا کر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بالکل پاک ہے, اولاد سے پاک ہے. نہ ان کا کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی ان کی بیٹی ہے, نہ ان کا کوئی باپ ہے, نہ کوئی ان کی اولاد ہے. اللہ رب العزت تمام چیزوں سے منزہ ہیں, ان تمام چیزوں سے پاک ہے. بہرحال یہ چند واقعات ہیں اور چند عقیدے ہیں, ان پر ایمان رکھنا ہمارا اور آپ کا ضروری ہے. اب میرے محترم دوستوں, میں آخری بات کی اپنی بات ختم کروں گا کہ جب ہم کو معلوم ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں وہ غلط پھیلائے گئے ہیں، ان کی تعلیمات بھی غلط قسم کی پھیلائی گئی ہیں. شراب نوشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی حرام ہے، جیسے اسلام میں حرام ہے ان کی حقیقت حرام ہے. زنا کرنا دونوں سبوں کے اس میں حرام ہے، انہوں نے کبھی اجازت کی نہیں دی. اب ایسے ماحول میں جب ہیپی نیو ایئر جو کہتے ہیں، یعنی سال کی خوشی میں جب وہ پہلی رات ہوتی ہے، نہ جانے کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنا شراب اور کتنے شباب کا معاملہ آتا ہے سامنے، اور کتنے ایسے مزاح میں رہ جاتے ہیں جن کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور مسلمانوں کو اس کے اندر شریک بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر مسلمان اس کے اندر شریک ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ گویا کہ ہم اللہ اور حضرت عیسیٰ کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کے ہم منحرف ہیں، ان کو ہم اپنے دلوں سے دل و جان سے نہیں مانتے. اسلام کو چاہیے کہ ہم ایسی تقریبات میں اپنے آپ کو شریک نہ کریں، ایسے تقریبات میں نہ جائیں جو تقریبات ناچ گانے کی ہو، جو تقریبات شراب نوشی کی ہو، جو تقریبات ایسی ہو جہاں پر ننگے ناچ ہوتے ہوں. تو ایسوں میں جا کر دیکھنا، ایسے میں شریک ہونا یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں. یہ سب گڑی ہوئی باتیں ہیں. عیسائی بھی جانتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو وید کو اور بائبل کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور قرآن کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر ان کے ماننے والے بہت لوگ ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری تعلیمات ایسی ہے، ہرگز ان کی ایسی تعلیمات نہیں ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، دونوں باتیں غلط ہیں. جو 25 دسمبر کو جو کرسمس کا دن مناتے ہیں اور ان کی پیدائش کے دن مناتے ہیں، یہ بھی کہیں پر اس کا ثابت نہیں ہے. اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ ان کے متعلق ہم لوگ کہتے ہیں ہیپی کرسمس، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ہرگز جو چیزیں اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ سیکولر سمجھانے کے لیے ایسے کلمات اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی دوست وغیرہ کا کوئی اس طرح کے کلمات آ جائیں تو کہ کہیں ان کو شکریہ، ٹھیک ہے، تھینک یو، اس طرح کے الفاظ آپ اس کو استعمال کریں، اس کو پھر اس طرح کا جواب نہ دیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو. لہذا ہم کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیلات سے بیان کیا، واضح کیا ہے. اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقائد اور جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کی ولادت کے تعلق سے، ان کی نبوت کے تعلق سے، اور پھر ان کے آسمان پر اٹھانے کے تعلق سے جو باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان پر ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو غلط عقائد پھیل رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کو داخل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچ کر صحیح تعلیمات اور صحیح معلومات ہم سب کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.